للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، ان میں پہلا ہے کلمہ، یہ ایمان ہے بندے کا۔ اس کے بعد بڑا عمل ہے نماز۔ نماز ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلا کر وہاں پہ فرض فرمایا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ بندے کی جان کا مسئلہ بنا ہوتا ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں۔ دشمن سے قتال ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، شریعت کہتی ہے آدھے بندے دشمن سے لڑیں، آدھے پیچھے ہٹ کے اپنی صلاۃ خوف ادا کریں، پھر پیچھے والے آ کے لڑیں اور دوسرے اپنی نماز ادا کریں۔ جب خون بہہ رہا ہے، کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں، جانیں جا رہی ہیں، اس وقت بھی جس عمل میں معافی نہیں، اس عمل کی اللہ کے ہاں کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ پھر نماز کا حکم بچے کو بچپن میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کی عجیب شان۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے۔ علماء نے اس کے کئی مقاصد بتائے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ کہ بچے کے ذہن میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی شروع سے ہی ڈال دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی عظمت کو بچے کے دماغ میں پہنچا دیا جائے۔ اور دوسرا یہ فائدہ بھی ہے کہ بچے کو یہ سمجھا دیا جائے کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب جتنی دیر نماز پڑھنے میں ہوتی ہے اتنی دیر تیری زندگی ہے، جیسے ہی تو فوت ہوگا تیری نماز جنازہ قائم ہو جائے گی، لہذا دنیا میں تو مختصر وقت کے لیے آیا ہے، سنبھل کے زندگی گزارنا۔ اور تیسرا علماء نے یہ بھی اس کا معنی بتایا کہ اصل میں بچے کو حکم دینا ہی مقصد تھا۔ وہی وہ تو چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، بلے ناسمجھ سے ہی حکم تو دے دیا جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں جی ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے۔ وہی پائلٹ اور ڈاکٹر تو بڑا ہو کے بنے گا، مگر ماں باپ ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ میرے بندے کے ذہن میں یہ ڈال دو کہ تم نے اپنے وقت پہ بالغ ہونا ہے اور نماز تمہارے پر فرض ہوگی، لیکن بتا تمہیں ابھی رہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیٰ، اور فرمایا کہ وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ بچے ہیں نا، گود میں ہیں ماں کے، اس وقت سے یہ حکم شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں ایک اہم عبادت کرنی ہے جس کو نماز کہتے ہیں، لہذا تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کے سامنے حاضری نصیب ہوئی، اور یہ قرب اتنا قرب تھا کعبہ قوسین او ادنا، جیسے ایک کمان کے 2 سرے ہوتے ہیں، کتنے قریب ہوتے ہیں،
اتنا یا اس سے بھی تھوڑا، اتنا فاصلہ تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی خدمت میں 3 الفاظ کہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات کہتے ہیں قولی عبادتیں، زبان سے جو ہم اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کو تحیات کہتے ہیں. صلوات کہتے ہیں بدنی عبادتیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے. والطیبات، اور طیبات کہتے ہیں مالی عبادتوں کو. تو 3 عبادتیں ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تینوں عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہاں پر طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے کہا جہاں 2 بندے ملیں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں، اور سلام کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سلام کیا کرو. تو نبی علیہ السلام نے سلام کیوں نہیں کیا؟ علماء نے جواب لکھا کہ ہم جو سلام کرتے ہیں تو ہم دوسرے کے لیے سلامتی مانگتے ہیں، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، ان کو کسی پریشانی سے نہیں بچنا، ان کو کسی سے حفاظت کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے السلام علیکم کہنا پاسبل نہیں تھا. چنانچہ نبی السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی اور تعریفوں کا حق ادا کر دیا. اے اللہ، میری قولی باتیں، میری بدنی باتیں اور میری مالی باتیں ساری کی ساری صرف تیرے لیے ہیں. اب 3 الفاظ میں نبی السلام نے گفتگو کا آغاز کیا. اللہ نے 3 الفاظ میں ہی جواب دیا: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو 3 کے جواب میں 3 لفظ اللہ نے ارشاد فرمائے. تو نبی علیہ السلام کو تو سلامتی کی ضرورت تھی، تو اللہ نے اس لیے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جب نبی علیہ السلام پر اللہ نے اپنی سلامتی، اپنی برکت، اپنی رحمت کے کرنے کا اظہار فرما دیا، تو بعض حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد کیا اور یہ کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تاکہ میری امت میں جو آنے والے نیک لوگ ہیں وہ بھی اس سلامتی میں اور برکت میں اور رحمت میں شریک ہو جائیں. چنانچہ یہ معراج کے وقت کی گفتگو تھی جس کو اللہ نے التحیات کے اندر پڑھنے کا حکم فرما دیا، اور اللہ نے نبی علیہ السلام پر 50 نمازیں امت کے لیے فرض فرما دیں. نبی علیہ السلام بڑے خوش، بڑا ہدیہ مل گیا، بڑا تحفہ مل گیا. جیسے کسی محبوب سے کوئی بڑی انتہائی قیمتی چیز مل جاتی ہے تو محب مزے میں ہوتا ہے کہ مجھے محبوب نے کیا دے دیا. نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی. چنانچہ نبی علیہ السلام معراج کے بعد نیچے آسمانوں پہ تشریف لائے. ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کو نبی علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی معراج پہ جانے سے پہلے، تو پھر ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں راستے میں آ کے بیٹھے؟ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ جاتے، ابراہیم علیہ السلام بیٹھ جاتے، اور بھی بڑے انبیاء تھے، اولو العزم رسول تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کیا ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ یہ محبت کا معاملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے ان سے طور پر ہم کلامی فرمائی تھی. اور یہ جو ہم کلامی ہوتی ہے نا، یہ بندے کو مجبور کرتی ہے کہ محبوب کا دیدار کرے، ملاقات کرے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور یہ دیدار شاید دنیا میں پاسبل نہ ہو، مگر محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. کہہ بیٹھے رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں.
اللہ نے فرما دیا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، آپ ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، میں پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر تم اس کو برداشت کر جاؤ گے تو پھر بات۔ جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہیں کر سکے۔ اب ان کی حسرت تو پوری نہ ہوئی نا۔ آج موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کے لیے عرشوں پر بلایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا، اللہ میں تو دیدار نہ کر سکا کیونکہ دنیا میں پاسبل نہیں ہے، آپ نے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلایا ہے، میں راستے میں بیٹھ جاتا ہوں، جو آپ کا دیدار کر کے واپس آئیں گے میں ان کا ہی دیدار کر لوں گا، میں نہیں مل سکا تو کوئی بات نہیں، آپ کے محبوب تو آپ کا دیدار کریں گے نا، جو آپ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اللہ میں ان کا دیدار کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار میں تھے، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہدیہ ملا؟ نبی علیہ السلام نے بہت خوشی خوشی بتایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے 2 نمازوں کا پڑھنا بھی مشکل تھا، 50 تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ کے حضور پھر تشریف لے جائیے اور تھوڑا ڈسکاؤنٹ مانگ لیجئے، کچھ کمی ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام پھر آسمانوں پر گئے، اللہ کے حضور عرض کیا، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 ہو گئیں، پھر دوبارہ گئے، پھر سے 12 گئے، جاتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی رہیں تو 9 دفعہ اوپر نیچے گئے، 45 نمازیں معاف، 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ نے فرما دیا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم ان کے نام اعمال میں 50 کا ثواب لکھیں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ہم 10 گنا اجر دیں گے اس کا۔ اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین تھے کہ نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں زیادہ محسوس نہیں ہوئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے نشاندہی کی تو نبی علیہ السلام نے جا کے اس میں تخفیف مانگی؟ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے، مگر فرق یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کر چکے تھے، اور جب محبوب کا جمال بندہ دیکھتا ہے تو پھر اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ پھر کام نہیں کرتا، وہ محبت کے نشے میں ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر وہ جو دیدار کا نشہ تھا وہ اتنا غالب آ گیا تھا کہ اگر بالفرض اللہ 500 نمازیں بھی فرض فرما دیتے تو نبی علیہ السلام اس کو بھی قبول کر لیتے۔ واقعی یہ عشق ایسی چیز ہے، دیدار کے وقت میں اگر محبوب کچھ مطالبہ کرے تو عاشق ہر قیمت دینے کو تیار ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس دیدار کے نعمت کی وجہ سے محبوب کو یہ 50 نمازیں کچھ زیادہ لگی نہیں، آپ تشریف لے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بتانے پر 5 نمازیں کم ہوئیں، 5 نمازیں کم ہوئیں، تو طالب علم کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ بھی کیا مسئلہ ہے بھائی، اگر اللہ نے 50 کو 5 بنانی تھیں تو ایک ہی دفعہ میں کہہ دیتے، اچھا بھائی میں 45 معاف کرتا ہوں، 5 پڑھ لینا، 50 کا ثواب ملے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور 5 نمازیں معاف ہوتی جا رہی ہیں؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا
کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک وقت میں ہی 45 نمازیں معاف کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرا محبوب بار بار میرے پاس آئے اور مجھے بھی اپنے محبوب کو اتنا قریب بلانے کا موقع بار بار مل جائے۔ جس سے محبت ہو نا تو اس کو ایک دفعہ دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے بار 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 آنا جانا لگا رہے۔ اور یہ بھی تھا کہ اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل کو دشمن آپ کو تانا دیں گے، وہ جی ایک دفعہ عروج مل گیا تھا بس معراج ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار آپ چاہیں گے اتنی بار عروج پر آئیں گے، آپ کے لیے آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو واقعی پتہ چلا کہ محبوب نے جتنی بار چاہا اللہ نے اتنی بار معراج عطا فرمایا، عروج عطا فرمایا۔ اس لیے بار بار آنے جانے میں بھی حکمت تھی۔ اب 5 نمازیں رہ گئیں تو یار لوگ کہتے ہیں جی ایک دفعہ اور چلے جاتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، تو یہ مسئلہ حل نہ ہوتا۔ یہ جو 5 رہ گئیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر اس دلہا سے پوچھو کہ جس کا پسند کی جگہ پہ نکاح ہو گیا۔ اگر کوئی بچہ اس کو کہے کہ میاں تم نکاح کے لیے کیوں گئے، وہ جواب دے گا اگر میرا نکاح نہ ہوتا تو میں محبوب کا جلوہ کیسے دیکھتا، مجھے ملاقات وصل کیسے نصیب ہوتی۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اس نقطے کو اپنے مکتوبات میں کھولا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل مومن کا ایسا نہیں جو بندے کو اللہ کا دیدار کروا سکے، صرف نماز ایسا عمل ہے۔ اگر نماز نہ ہوتی محبوب کے چہرے سے پردہ کون ہٹاتا اور اس کے دیدار سے کون لطف اندوز ہو سکتا۔ اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے 5 نمازیں رکھیں اور اس نماز کے صدقے اللہ تعالیٰ جنت میں مومنوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات بڑی تفصیل سے لکھی ہے کہ جس کیفیت کی نماز بندہ دنیا میں پڑھے گا اسی طرح کا اس کو دیدار جنت میں حاصل ہوگا۔ جیسے بندے کی نظر ہوتی ہے نا 6x6، وہ پھول کو دیکھتا ہے تو اس کا رنگ، اس کی رانائی، اس کا ایک ایک ریشہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، پوری خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور جس کی نظر تھوڑا کم ہوتی ہے اس کو پھول تو نظر آتا ہے لیکن وہ رانائی نظر نہیں آتی، اور نظر کم ہو تو پھر پھول کا صرف سائز نظر آتا ہے، آگے رنگ کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ رنگ کون سا تھا۔ اس کا بینائی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو نماز میں جتنی یکسوئی ہوگی قیامت کے دن جنت میں بندے کی بینائی اسی قدر ہوگی، اور اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا پھر مزہ اور لطف آئے گا، بغیر کسی پردے کے وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ دنیا میں جتنے خیالات اس کو نماز میں آتے ہوں گے جنت میں دیدار تو ہوگا، مگر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کے اوپر تجلیات آ جائیں گی، پردے آ جائیں گے، نورانی پردے آ جائیں گے، جیسے 70,000 پردوں میں اللہ نے تجلی فرمائی تھی۔ تو دلہن کو بغیر گھونگھٹ کے دیکھنا الگ نعمت ہے، گھونگھٹ کے باہر سے دیکھنا الگ نعمت ہے۔ اس لیے مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں جنت میں اللہ کا دیدار بغیر کسی پردے کے نصیب ہو، ہم اللہ کے جمال کو براہ راست دیکھیں۔ جو ایسا چاہتا ہے اسے دنیا میں وساوس کے بغیر نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے نماز کو یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے کہ دنیا کا کوئی خیال اس کے ذہن میں نہ آئے۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم دنیا میں اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو، یہ مشاہدہ ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں تو کم از کم اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، محبوب تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم یہ عمل کر رہے ہو، تاکہ تمہیں یکسوئی نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال
نماز کو اس طرح سے ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ اب ایک سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ 5 نمازیں کیوں فرض ہوئیں؟ علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے حواس 5 عطا فرمائے ہیں، 5 حصے جن کی مدد سے ہم زندگی گزارتے ہیں: دیکھنا، بولنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا۔ یہ طالب علم پرائمری اسکول کے جو ہوتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ 5 حواس ہر بندے کو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ تو اللہ نے چونکہ 5 بنیادی حواس عطا فرمائے، ان کے شکریہ کے طور پہ اللہ نے 5 نمازیں بھی ادا فرمائیں۔ جو 5 نمازیں پڑھے گا وہ اپنے دیے ہوئے جو حواس کی نعمت ہے ان کا شکر اللہ کے سامنے ادا کرنے والا بن جائے گا۔ بعض علماء نے جواب دیا کہ 5 ضرورتیں بنیادی ہوتی ہیں۔ روٹی یعنی کھانا، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری۔ اور جس بندے کو یہ 5 نعمتیں حاصل ہونا وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اے بنی اسرائیل والو، ہم نے تمہارے اندر انبیاء کو بھی بھیجا اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو ملوکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس 5 نعمتیں ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کھانا پینا، لباس، مکان، بیوی اور سواری، یہ 5 نعمتیں پانے والا بندہ بادشاہ جیسی زندگی گزارتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ہم میں سے آج ہر بندہ بادشاہ والی زندگی گزار رہا ہے، اور عجیب بات کہ ہمارے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے، یہ نہ ملا، وہ نہ ملا، یہ نہ ملا، وہ نہ ملا۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو چونکہ 5 نعمتیں ہیں بنیادی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں، ان کے بدلے ہم 5 وقت نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله